نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری جان اور مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے؟ یعنی آپ ہی میری جان کے بھی مالک ہیں، آپ ہی میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ حدیث نمبر 94، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نہیں کہا، بلکہ یہ عرض کی اے اللہ کے رسول میں بھی اور میرا مال بھی یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، جان لو کہ زمین کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا ان الحکم للہ فی ذالک ولرسولہ، زمین پر اللہ اور اس کے رسول ہی کا حکم نافذ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے پہنچانے والے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اب میں توصیف الرحمن اور تمام نجدیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم سب صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہو؟ صحابہ کرام سے زیادہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنے والے ہو؟ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کہنا یہ شرک تھا؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ان نجدیوں کا منہ اور کالا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو اور جلانے کے لیے اور سنیوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ قادری صاحب منہ کالا تو آپ کتاب و سنت پر جھوٹ بول کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ ہم نے اپنے ایک بیان میں قبر پرستوں کے تکفیری امام احمد رضا خان کا ایک شعر پیش کر کے اس کا رد کیا تھا۔ اس پر ایک قبر پرست مولوی احسان قادری صاحب کا تبصرہ کسی بھائی نے ہمیں بھیجا، جس میں وہ احمد رضا خان صاحب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بعض صحیح احادیث کو غلط رنگ دیتے ہوئے کیا کہتا ہے، ذرا ہم کا یہ کلپ سنیے۔ آپ نے اس کلپ میں سنا جہاں توصیف الرحمن اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر اعتراض کرتے ہوئے ایک جاہلانہ مثال بیوی اور ماں کی پیش کر کے یہ کہنا چاہا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مالک کہیں گے تو ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ الحمدللہ سمجھانے کے لیے ہم نے مثال بڑی معقول دی تھی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے اور اس کی بیوی سے شوہر کی ماں بھی پیار کرتی ہے، وہ بہو اپنی ساس کی بھی منظور نظر ہے، تو وہ کبھی محبت میں آ کر یہ نہیں کہے گا کیونکہ چونکہ امی تم سے بہت پیار کرتی ہیں اور مجھے امی سے بہت پیار ہے اور تم امی کی محبوب بن چکی ہو، محبوبہ بن چکی ہو، آج سے تمہیں بھی میں امی کہوں گا۔ جیسے کہ احمد رضا خان صاحب نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ اگر احمد رضا خان صاحب کی یہ منطق درست مان لی جائے تو پھر کل کو اسی طرح کا کوئی سرپھرا یہ بھی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اللہ کے حبیب ہیں تو میں آج سے آپ کو اللہ ہی کہوں گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، اللہ کی محبوب ترین مخلوق میں سے محبوب ترین ہستی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں، اللہ کے سارے بندوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اللہ ہے، خالق و مالک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ میرا اور تیرا کی تمیز بھی اسلام ہی سکھاتا ہے، یہ عقیدہ توحید ہی سکھاتا ہے اور اس کا پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر احسان قادری صاحب نے اپنے خیال کے مطابق احمد رضا خان صاحب کے اس شعر کی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے
جو دلائل دیے ذرا وہ بھی سن لیجیے۔ اب ہم سمپل سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا توصیف الرحمن صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی غیر مقلد، کوئی نجدی صحابہ کرام سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب آئیے حدیث پاک ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا، اور امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں نقل فرمایا، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جان اور مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے؟ یعنی آپ ہی میری جان کے بھی مالک ہیں، آپ ہی میرے مال کے بھی مالک ہیں۔ جی ہاں قادری صاحب، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 94۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نہیں کہا، بلکہ یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں بھی اور میرا مال بھی یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور اس روایت کی سند میں اعمش مدلس ہے، روایت سندن ضعیف ہے۔ بعض اہل علم نے اگرچہ اس کو صحیح قرار دیا، لیکن یہ علت اور روایت کا ضعیف ہونا واضح ہے۔ ضعیف ہوتے ہوئے بھی اس سے احمد رضا خان بریلوی صاحب والی بات صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ احسان قادری نے دھاندلی کرتے ہوئے مزید کہا۔ اب آئیے صحیح مسلم شریف کے حدیث نمبر 1659، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے غلام کو وہ مار رہے تھے، غلام نے یہ کہا، اعوذ برسول اللہ، رسول خدا کی دہائی، تو فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب صحابی رسول کا یہ کہنا، اعوذ برسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دہائی، ان سے پناہ مانگنا، یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا۔ اب مجھے بتائیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرک کیا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا، خدا کی قسم، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ توحید پر قائم تھے، کفر اور شرک سے بری تھے۔ انہوں نے دنیا میں توحید کی دعوت کو عام کیا، شرک کی جڑوں کو کاٹا۔ ان میں سے کوئی شرک کرنے والا نہیں، لیکن ہاں یہ قبر پرست حضرات اپنے شرکیہ عقائد کی ترویج کے لیے آخرت کی پکڑ سے بے خبر ہو کر دھاندلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے دلائل کو اپنی من مانی تفسیروں میں ڈھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے احسان قادری صاحب سے، اگر آپ سچے ہیں تو مکمل بات پیش کیجئے۔ جس وقت ان صحابی نے اعوذ برسول اللہ کہا کہ میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں، تو کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے؟ آئیے ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح مسلم میں اسی حدیث میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1659 اور دارالسلام کی نمبر کے مطابق 4306۔ فرمایا، کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، تو میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، ابو مسعود جان لو، میں غصے کی وجہ سے آواز نہ پہچان سکا۔ فلما دنا منی اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ میرے قریب ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غلام نے دیکھ لیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی۔ یہاں دہائی دینے والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور غلام آپ کی پناہ میں آ رہا ہے۔ یہ بات تو احسان قادری نے اپنے باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے خود تراش لی، خود گھڑ لی کہ اس نے دہائی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان بیچاروں کو قرآن و حدیث کا علم نہیں، وگرنہ اتنا ضرور جانتے کہ قرآن و حدیث سے زندہ فرد کی پناہ لینا ثابت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2297، ابو بکر صدیق کو ابن الدغینہ نے امان دی اور کفار قریش نے اپنے ساتھی کی دی ہوئی اس امان کو تسلیم کیا۔ مزید سنیے احسان قادری کیا کہتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، جان لو کہ زمین کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا۔ جی ہاں،
ہاں، صحیح بخاری میں مختلف مقامات پر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6944، غور سے دیکھ لیجئے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا چلو یہودیوں کی طرف، ہم آپ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم ان کی درسگاہ تک پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے یہود کی جماعت، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ تو یہود نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی میں چاہتا ہوں۔ پھر دوسری بار یہی بات دہرائی۔ تیسری بار آپ نے فرمایا، اعلموا ان الارض للہ ورسولہ وانی ارید ان اجلیکم، جان لو زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے جس کے پاس مال ہے تو اسے فروخت کر دے، مگر نہ جان لے زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے خاص اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے فتح الباری میں فرمایا، ان الحکم للہ فی ذلک ولرسولہ، زمین پر اللہ اور اس کے رسول ہی کا حکم نافذ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی طرف سے پہنچانے والے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے ہیں۔ لیکن قادری صاحب نے بس ایک جملہ پیش کر کے من گھڑت ترجمہ کر دیا۔ مزید سنیے کیا کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ نے یوں بھی عرض کیا، یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو امام طحاوی نے نقل فرمایا، امام بیہقی نے نقل فرمایا، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ الکبیر میں نقل فرمایا۔ جی ہاں، اور بھی کئی کتب میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد وغیرہ میں بھی، اور اس کی سند میں صدقہ بنت اسلح ہے جو معن بن ثعلبہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں راویوں کی سوائے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے کسی سے توثیق ثابت نہیں، ان کا مجہول الحال ہونا واضح ہے۔ اگر احسان قادری اور دیگر قبر پرستوں میں ہمت ہے، علمی طور پہ میدان میں آئے اور ان کا ثقہ ثابت ہونا پیش کرے، ثابت کرے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الناس ہونا یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سید ہوں، سردار ہوں۔ الحمدللہ تمام اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے وصف کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ مزید سنیے احسان قادری صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب میں توصیف الرحمن اور تمام نجدیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم سب صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہو؟ صحابہ کرام سے زیادہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنے والے ہو؟ کیا صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک مالک کہنا یہ شرک تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک، یا سید الناس، اے لوگوں کے سردار۔ حضور علیہ السلام نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ فضول لفاظی اور دلیل سے عاری بھاشن بازی کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے تو یہ بات ثابت ہی نہیں۔ جب ثابت ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیسے فرماتے؟ پہلے آپ اس روایت کو صحیح ثابت کریں، پھر اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا۔ ان حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ان نجدیوں کا منہ اور کالا کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں جو بغض بھرا ہوا ہے اس کو اور جلانے کے لیے اور سنیوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ قادری صاحب منہ کالا تو آپ کتاب و سنت پر جھوٹ بول کر رہے ہیں۔ اپنے فہم کو، باطل فہم کو کتاب و سنت کے دلائل سے مزین کرنے کے ایک جھوٹے ڈرامے کو پیش کر کے اپنے چہرے کو آپ سیاہ کر رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، اور سچی محبت کا تقاضا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانا جائے۔ آپ نے اپنی شان میں غلو نہ کرنے کا اپنی امت کو حکم دیا۔ جب آپ نے یہ حکم دیا تو ہمارا اس حکم پر ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قائم اور دائم ہیں، جو آپ نے بیان کیا اس کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ جس چیز سے آپ نے روکا اس سے رکے ہوئے ہیں، جس چیز کا آپ نے حکم دیا اس کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں
اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔